الریاض شہر لاہور میں الریاض شہر سعودی عرب میں ایک بابا 74 سال کا کمزوری کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ آ جاتا ہے، اس کو آکسیجن لگا دی جاتی ہے، 24 گھنٹے آکسیجن لگی رہتی ہے بابے کو۔ جب بابے کی آکسیجن اتارتے ہیں اور بابے کو ڈاکٹر اس کو ایک پرچی کے اوپر 600 ریال لکھ کے اس کو بل دے دیتا ہے، بابا وہ بل دیکھ کے رونے لگ پڑتا ہے۔ بابا کہتا ہے اوہو، اس نے کہا بابا جی آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ رو رہے ہیں، بل دیکھ کے رونے لگ پڑے ہو، ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بابے نے کہا میرے پاس بنگلے بھی ہیں، کوٹھیے بھی ہیں، جگہ بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، لیکن اس نے کہا پھر تم رو کیوں رہے ہو 600 ریال دیکھ کر؟ اس نے کہا تم نے 24 گھنٹے آکسیجن دی ہے، اس کا بھی بل مانگ لیا، رب نے مجھے 74 سال آکسیجن دی، رب نے مجھ سے معاوضہ نہ لیا، تم سے زیادہ میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس لیے کل بھی میں نے بات بتائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بات سنی اور لوگوں کو بتائی کہ ایسے لوگوں کو جن کو ہم قبر میں دفناتے ہیں ان کا چہرہ قبلہ رخ کر دے۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی کو دفناتے وقت بندہ کہے جناب قبلہ رخ اس کا چہرہ نہ کرو، اس کا چہرہ سیدھا کر دو، اس کا چہرہ الٹا کر دو، لیکن سارے بندے قبلہ رخ چہرہ کر کے دفناتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ 7 لوگوں کے چہرے قبلہ رخ سے پھیر دیے جاتے ہیں، جن کو تم دفن کر کے آ جاتے ہو، تم اس کے اوپر سلیبیں لگا کے آ جاتے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم ان کا چہرہ قبلہ رخ پھرا ہوا نہ دیکھو، آ کر مجھے کہہ دینا علی تم جھوٹ بولتے تھے۔ اب وہ 7 بندے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا شراب پینے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، سود خور کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، نوحہ کرنے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، ذخیرہ اندوز کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، سمگلر کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، جھوٹی گواہی دینے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، نماز باجماعت کو چھوڑ کر اپنی نمازیں پڑھنے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے۔ یہ 7 بندے حضور نے گنوا دیے۔ اور شراب پینے والا آج ہمارے معاشرے میں شراب بیچنے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، دوسری جگہ پہنچانے والا، دوسری جگہ پہ لوگوں کو مہیا کرنے والا، سب پر میرے رب رسول کی لعنت پڑتی ہے۔ جس پہ میرے رب رسول کی لعنت پڑے کوئی پیر اس پہ رحمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو شراب حرام ہے، اس کو حرام جاننے کے باوجود پینا کفر ہے، اور حلال جاننے کے اس کو حرام سمجھتے ہوئے حلال جاننے اس کے قائل ہونے کے باوجود کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود اس کو پینا حلال سمجھ کر تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارے انوائرمنٹ میں چیزیں آ رہی ہیں، اللہ ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بتا دیں، نیت بھی بتا دیں، سب کچھ۔